جرگے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور گھٹن موجود تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور سب کی نظریں سردار بہرام خان پر جمی تھی، جو اپنی مخصوص نشست پر پوری شان و شوکت کے ساتھ برجمان تھا۔ فیصلہ ایک قتل کا ہونا تھا۔ مجرم کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس گاؤں کا ایک چلاک شخص رحیم دادا کا بیٹا تھا۔ مقتول کے لواحقین خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہے تھے اور حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ ہر طرف موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ سب کی توجہ اس طرف گئی جب رحیم دادا ایک لڑکی کو بالوں سے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا جرگے کے درمیان لے آیا۔ وہ لڑکی مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ رحیم دادا نے اسے لا کر سیدھا سردار بہرام خان کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس لڑکی کے گرنے سے ایک لمحہ سے چیخ اس کے منہ سے نکلی، مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع کر دیا اور اپنی مکاری کا جال بچھاتے ہوئے بولا کہ سردار صاحب، خدا کے واسطے میرے بیٹے کی جان بخش دے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کے ہاتھ معزز شخص کے خون سے رنگے ہیں، لیکن میں خون بہا دینے کو تیار ہوں۔ یہ لڑکی جو آپ کے قدموں میں پڑی ہے، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں اپنی عزت آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں اور اسے ونی میں دیتا ہوں۔ آپ اسے مقتول کے خاندان کو کے حوالے کر دیں اور میرے بیٹے کی زندگی بخش دیں۔ رحیم داد کے منہ سے ونی کا لفظ نکلنا تھا کہ زمین پر پڑی ہوئی زمینیں، جو کہ ابھی تک صدمے اور خوف کی کیفیت میں گمسم تھی، جسے اچانک ہوش میں آ گئی۔ ونی کا لفظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے ایک دم جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور رحیم داد کی طرف دیکھا، جو ابھی تک جھوٹے آنسو بہا رہا تھا۔ سرمینے نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ کر بولی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ بک رہا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ جرگے میں موجود تمام لوگ چونک گئے۔ زرمینے نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور سردار بہرام خان کی طرف دیکھ کر چلائی کہ سردار صاحب، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ میرا نام زرمینے ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں اور میڈیکل کی طالبہ۔ میرا اس گاؤں سے یا اس شخص کے گناہ گار بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ظالم شخص مجھے سٹاپ سے اغوا کر کے لایا ہے۔ خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں ونی نہیں بن سکتی۔ زرمینے کی اس انکشاف پر پورے جرگے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ رحیم داد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی اور زرمینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، سردار صاحب، یہ صدمے سے پاگل ہو گئی ہے۔ اپنے بھائی کی حرکت کی وجہ سے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ رحیم داد نے زرمینے کو پکڑنے کی کوشش کی تو سردار بہرام کی شیر جیسی داڑھ کھلی، خبردار رحیم داد، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ بہرام خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ رحیم داد وہیں جم کر رہ گیا۔ بہرام کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو تیزی اور ذہانت تھی وہ اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ شہر سے پڑھا لکھا تھا اور جانتا تھا کہ ونی جیسی رسمیں جہالت کی نشانی ہے۔ اس نے اپنی عقابی نگاہوں سے پہلے رحیم داد کے مکار چہرے کو دیکھا اور پھر زرمینے کے خوفزدہ مگر سچے چہرے کا جائزہ لیا۔ بہرام کی تجربہ کار نگاہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ معاملہ وہ نہیں جو رحیم داد بتا رہا ہے۔ زرمینے کی آنکھوں میں جو سچائی اور بے بسی تھی وہ کسی جھوٹے انسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرام خان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر رحیم داد کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، رحیم داد، تم نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اور یہ لڑکی کہہ رہی ہے تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ جب تک حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے تو یاد رکھنا، تم نہ صرف اغوا جیسا جرم کیا ہے بلکہ جرگے کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ رحیم داد گڑ گڑانے لگا کہ سردار، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ بہرام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور اپنا حتمی فیصلہ سنایا، بس میرا فیصلہ اٹل ہے۔ جب تک میں خود تحقیق نہیں کر لیتا کہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، تب تک یہ لڑکی میری حویلی میں مہمان رہے گی۔ میری والدہ بی بی جان اس کی دیکھ بھال کریں گی۔ یہ ونی نہیں ہے بلکہ میری پناہ میں ہے۔ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی رحیم داد تو تمہاری نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ بہرام کے فیصلے سن کر رحیم داد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بہرام خان نے تحقیق شروع کر دی تو اس کا پول کھل جائے گا اور پھر اس کی خبر نہیں۔
दूसरी तरफ ज़रमीनी ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से उस वजीहा और रोबदार शख्स को देखा जिसने उसे भेड़ियों के दरमियान से निकाला था। उसे लगा था कि शायद अब उसकी जान बच जाएगी। बहराम ने अपने मुहाफिजों को इशारा किया कि वो लड़की को बाहिफाजत हवेली पहुंचाए और खुद रहीम दाद को एक वार्निंग बड़ी नजर से देखते हुए वहां से चला गया। ज़रमीनी को हवेली के एक महफूज और कुशादा कमरे में पहुंचा दिया गया। मुलाजमिन उसे जरूरी सामान देकर जा चुकी थी, मगर उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी और उसके जहन में बार बार जिरगे का खौफनाक मंजर घूम रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस भयानक मौत के कुएं से जिंदा बच निकली है। कमरे का माहौल पुरसुकून था, मगर उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार अपने हाथों को मलती और दरवाजे की तरफ देखती कि कहीं वो लोग दोबारा उसे लेने ना आ जाए। अभी वो उसे उधेड़पन में ही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खुला। सरदार बहराम खान इंतहाई संजीदगी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके आने से कमरे का माहौल मजीद भारी हो गया। बहराम का कद काट और शख्सियत ऐसी थी कि सामने वाला खुद ब खुद मारूब हो जाता था। ज़रमीनी डरकर दीवार के साथ लग गई और अपनी चादर को मजबूती से थाम लिया। बहराम ने उसकी खौफजदा आंखों में देखा और फिर नरमी मगर एक खास रूप के साथ बोला, देखो, डरो मत, तुम इस वक्त मेरी हवेली में हो और यहाँ तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, वहां जिरगे में जो तुमने कहा वो सच था? मुझे पूरी बात बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची। याद रखना, तुम्हारा एक एक लफ्ज तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। बहराम के लहजे में एक ऐसा यकीन था जिसने ज़रमीनी को हौसला दिया। उसे कांपती आवाज में बताया, मेरा नाम ज़रमीनी है, मैं शहर की रहने वाली हूँ और मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं हॉस्टल जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी कि रहीम दाद और उसके साथियों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। उन्होंने मुझे नशावर दवा सुनखाई और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ कैद थी। सरदार साहब, मेरा यकीन करें, मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। मेरे मेरे वालिदैन इस वक्त मेरे लिए तड़प रहे होंगे। ये शख्स मुझे अपनी गुनहगार बेटी को बचाने के लिए कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ज़रमीनी की आंखों से आंसू जारी थे और वो हिचकियों के साथ रो रही थी। बहराम खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। वो इंसान शनासाई का माहिर था और ज़रमीनी की आंखों में से सिवाय सच्चाई के और कुछ नजर नहीं आया। उसे गहरा सांस लिया और ज़रमीनी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम इस हवेली में हो कोई भी शख्स तुम्हें मैली नजर से भी नहीं देखेगा। रहीम दाद तो क्या, उसका साया भी यहाँ नहीं आ सकता। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो जब तक मैं तुम्हारे घर वालों का पता नहीं लगा लेता। ये सुनकर ज़रमीनी को पहली बार तहफ्फुज़ का एहसास हुआ और उसके दिल में बहराम के लिए इज्जत पैदा हुई। बहराम के जाने के बाद ज़रमीनी ने सुकून का सांस लिया। दूसरी तरफ हवेली में ज़रमीनी की मौजूदगी ने खुलबुली मचा दी थी। मुलाजमीन के जरिए बात बीवी जान तक पहुंच चुकी थी कि बहराम एक ऐसी लड़की को पनाह देकर लाया है जिसे वनी के लिए लाया गया था। बीवी जान एक रवायती खातून थी। वो फौरन बहराम के पास आई और परेशानी से बोली, बहराम, ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो वनी के लिए लाई गई लड़की को पनाह देना हमारे रिवाज के खिलाफ है। लोग बातें बनाएंगे कि सरदार ने रवायात तोड़ दी है। बहराम ने बड़े अदब से अपनी माँ को बिठाया और समझाते हुए कहा, बीवी जान, रवायात इंसानों के लिए होते हैं, इंसान रवायत के लिए नहीं होते। इंसाफ का तकाजा भी यही है कि पहले तहकीक की जाए। अगर वो लड़की सच बोल रही है और हम उसे वापस उन दरिंदों के हवाले कर देंगे तो ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह होगा। क्या आप चाहेंगी कि आपका बेटा एक मासूम लड़की का कातिल बने? बीबी जान बेटे की दलील के आगे लाजवाब हो गई थी। वो जानती थी कि बहराम हमेशा हक का साथ देता है और इसलिए वो खामोश हो गई। शाम के वक्त ज़रमीनी अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसकी नजर बाग में खड़े बहराम पर पड़ी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस बहराम का अंदाज इतना बावकार और शाहाना था कि ज़रमीनी की नजरें उस पर जम गई। उसे पलके चिपकाए बगैर देख रही थी कि अचानक बहराम ने पलट कर ऊपर देखा। दोनों की निगाहें मिली। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। एक अनजानी सी कशिश थी जिसे दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बहराम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे ज़रमीनी को देखकर हल्का सा सर हिलाया जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। ज़रमीनी एकदम घबरा गई और शर्मा कर पर्दे के पीछे छुप गई। उसका दिल
تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ کسی اور ہی جذبے کی تھی۔ رحیم داد اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر زرمینے کی اصل شناخت ظاہر ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کسی معزز گھرانے کی بیٹی ہے تو اس کی خیر نہیں ہوگی، اس لیے اس نے اپنی کھال بچانے کے لیے ایک نئی اور گھٹیا چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کے چپالوں اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر زہر گھولنا شروع کر دیا کہ وہ بڑی عیاری سے لوگوں کے کان بھر رہا تھا کہ سردار بہرام خان نے روایات کی پاسداری کرنے کی بجائے ایک غیر محرم لڑکی کو حویلی میں رکھ لیا ہے، جو کہ ہماری صدیوں پرانی روایات پر کھلی توہین ہے۔ وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ سردار اپنے فیصلے سے مکر گیا ہے اور ونی کو مہمان بنا کر سر پر بٹھا لیا ہے۔ یہ باتیں ہوا کی طرح پھیلتی ہوئی جب بہرام خان کے کانوں تک پہنچی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اپنی کردار کشی تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن ایک بے سہارا لڑکی جسے اس نے اپنی پناہ دی تھی، اس کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بہرام اسی وقت حویلی سے نکلا اور سیدھا گاؤں کے مرکزی چوک میں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ وہاں موجود لوگ سہم گئے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا اور سب کو مخاطب کیا اور اعلان کیا کہ میرے قبیلے کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، زرمینے کوئی عام لڑکی نہ ہی وہ مجرم ہے۔ وہ اس وقت سردار بہرام خان کی پناہ میں ہے اور پختون روایت کے مطابق پناہ لینے والے کی حفاظت کرنا سردار کا پہلا فرض ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ اسے دینی پڑے۔ رحیم داد جیسے لوگ تمہارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کسی نے زرمینے کے کردار پر انگلی اٹھائی یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ وہ میری مہمان ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ بہرام کی آواز اتنی بلند اور روبدار تھی کہ وہ حویلی کی چھت تک سنائی دی۔ زرمینے جو چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی تھی نے بہرام کا ایک ایک لفظ سنا۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا وہ بہرام کے ان لفظ سے کافور ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ہے جو پوری دنیا کے سامنے اس کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کے دل میں بہرام کے لیے محبت کا ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا اور سے وہ سخت گیر سردار اب دنیا کا سب سے بہترین انسان لگنے لگا۔ اسی رات موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ زرمینے جو پہلے ہی ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار تھی، شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنے بستر پر سردی سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور کمرے میں کوئی دوا موجود نہیں تھی۔ ایک ملازمہ جو کہ کھانا دینے آئی تھی، اسے زرمینے کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی اور بھاگ کر بہرام کو اطلاع دی۔ بہرام اس وقت اپنی اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ خبر سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ڈاکٹر کو بلانے میں دیر ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا، پانی کا برتن لیا، خود زرمینے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب بہرام کمرے میں داخل ہوا تو زرمینے نیم غنودگی کی حالت میں تھی اور سردی سے سکڑ رہی تھی۔ بہرام نے کرسی بستر کے قریب رکھی اور پانی میں کپڑا بھگو کر انتہائی نرمی سے اس کے ماتھے پر رکھا۔ ٹھنڈی پٹی کا احساس ہوتے ہی زرمینے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے بہرام خان کا چہرہ بالکل قریب تھا، جس پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دونوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، دونوں کی دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ بہرام نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دوا کھلائی۔ زرمینے اسے حیرت اور احسان مندی سے دیکھ رہی تھی کہ ایک سردار اس کی تیمارداری کر رہا ہے۔ بہرام نے اسے دوبارہ لٹا کر کمبل درست کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا، تم آرام کرو، میں یہی ہوں جب تک تمہارا بخار کم نہیں ہو جاتا۔ بہرام کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ زرمینے نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ سورج کی ہلکی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جب زرمینے کی آنکھ کھلی۔ رات بھر کے تیز بخار اور بے چینی کے بعد اب اسے خود کافی بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کی تپش ختم ہو چکی تھی اور وہ کمزوری کے باوجود ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسے جیسے ہی کروٹ بدلی، اس کی نظریں سامنے پڑی کرسی پر پڑے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور احترام کے ملے جلے جذبات ابھر آئے۔ سردار بہرام خان، وہ شخص جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور جس کی ایک دہاڑ لوگوں کے دل دہلا دیتی تھی، اس وقت انتہائی بے سکونی کی حالت میں کرسی پر سر ٹیکے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی، لیکن سوتے اس کے چہرے سے ایک عجیب سی معصومیت تھی
جو اس کے جاگتے ہوئے روبدار روپ سے بالکل مختلف تھی۔ زرمینے کو یاد آیا کہ رات کو کس طرح سے بہرام نے خود اس کی تیمارداری کی تھی، ٹھنڈی بٹیاں رکھی تھی، اسے دوا بھی کھلائی تھی۔ یہ سوچ کر زرمینے کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی کہ ایک اجنبی شخص اس کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ زرمینے آہستہ سے بستر سے اٹھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے چلنے کی آواز سے بہرام کی آنکھیں نہ کھل جائے۔ اسے پاس پڑا وہ ایک گرم کپڑا اٹھایا اور دبے قدموں بہرام کی طرف جا کر بڑھی۔ سردی کافی تھی اور بہرام کی نہ بنا کسی چادر کے سو رہا تھا۔ زرمینے نے بڑے احتیاط کے ساتھ کمبل کھولا اور آہستہ سے بہرام کے کندھے پر ڈالنے لگی۔ ابھی اس نے کمبل درست ہی کیا تھا کہ بہرام جو ہمیشہ چوکنا رہتا تھا فوراً ہڑبڑا کر جا گیا۔ اب بہرام کی آنکھ کھلتے ہی اس نے اضطرابی طور پر سامنے کھڑے شخص کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی تربیت کا حصہ تھا کہ آہٹ پر وہ چوکنا ہو جاتا تھا۔ زرمینے ڈر گئی اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلنے والی تھی کہ بہرام نے اسے پہچان لیا۔ بہرام کی گرفت زرمینے کی کلائی پر مضبوط تھی اور اس کی نیند بھری آنکھوں میں فکر امٹ رہی تھی۔ اسے فوراً پوچھا، تم کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بہرام کے لہجے میں فکر دیکھ کر زرمینے کا ڈر کچھ کم ہوا۔ اسے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو بہرام کو احساس ہوا کہ اسے زرمینے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اسے فوراً معذرت خواہ انداز میں ہاتھ چھوڑ دیا۔ زرمینے نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی سردار صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بخار بھی اتر گیا ہے، آپ ساری رات یہیں بیٹھے رہے ہیں؟ بہرام نے اپنی آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری حالت بہت خراب تھی، تمہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں تھا، میں بس یہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ خیر، یہ بات جان کر خوشی ہوئی کہ تم بہتر ہو۔ زرمینے نے شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا، آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتی۔ بہرام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے زرمینے، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، تم میری پناہ میں ہو اور اپنے مہمان کی حفاظت اور خیال رکھنا ہمارا پہلا اصول ہے۔ اب تم آرام کرو، میں ناشتہ بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ زرمینے کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ اس کے بعد بہرام نے اپنی مہم اور تیز کر دی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں گیا اور اپنے خاص آدمیوں کو طلب کیا۔ اس نے زرمینے سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر شہر میں اپنے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسے زرمینے کی تصویر اپنے خاص جاسوسوں کو بھیجی اور انہیں سخت ہدایت دی کہ جلد از جلد اس کے والدین کا پتہ لگایا جائے۔ بہرام جانتا تھا کہ زرمینے کے والدین اس وقت کسی اذیت سے ہی گزر رہے ہوں گے، اس لیے وہ ہر حال میں انہیں تلاش کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زرمینے اب حویلی کے ماحول میں کچھ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں اکیلی بیٹھ کر بور ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا، سیدھی کچن کی طرف گئی جہاں بی بی جی ملازماؤں کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ بی بی جان پہلے تو زرمینی کو دیکھ کر کچھ چونکی، کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی روایت کا پاس تھا، لیکن زرمینے نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا اور مدد کی پیشکش کی۔ بی بی جان نے اس کی معصوم چہرے کو دیکھا اور انکار نہ کر سکی۔ زرمینے نے فوراً سبزی کی ٹوکری اٹھائی اور بڑی مہارت سے سبزی کو کاٹنے لگی۔ کام کے دوران وہ بی بی جی سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی۔ زرمینا کی سلیقہ مندی اور کام کرنے کا انداز دیکھ کر بی بی جان بہت متاثر ہوئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، بلکہ کسی اچھے گھرانے کی تربیت یافتہ بیٹی ہے۔ بی بی جان کا رویہ بھی اس کے ساتھ نرم ہوتا گیا اور وہ اسے بیٹیوں کی طرح سمجھانے لگی۔ شام کو جب بہرام اپنے کام نپٹا کر حویلی واپس لوٹا، اسے گھر کی فضا میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی۔ عام طور پر یہ حویلی میں خاموشی ہوتی تھی، لیکن آج اسے کچن کی طرف سے ہلکی پھلکی باتوں اور برتنوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ زرمینے بی بی جان کے ساتھ مل کر روٹیاں بنا رہی ہے اور ساتھ کچھ بتا بھی رہی تھی، جس پر بی بی جان مسکرا رہی تھی۔ بہرام وہیں دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھنے لگا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد اس حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ زرمینے کو گھر کے کاموں میں مصروف اور اپنی ماں کے ساتھ خوش دیکھ کر اسے ایک عجیب سا روحانی سکون ملا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ حویلی جتنی بڑی ہونے کے باوجود ہمیشہ اسے خالی خالی لگتی تھی، آج زرمینے کے ہونے سے مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ لڑکی صرف ایک مہمان نہیں بلکہ اس گھر کا ایک اہم حصہ بھی بن چکی ہے۔
وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اسے یقین تھا کہ اب اس گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں. حویلی میں زرمینے کے دن اب کافی سکون سے گزر رہے تھے. بی بی جان کی شفقت اور بہرام کے تحفظ نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ یہاں بالکل محفوظ ہے. اس دن موسم بے حد خوشگوار تھا. آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی جسے باغ کے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا تھا. زرمینے عصر کے وقت کمرے سے نکل کر باغ میں آ گئی. پھولوں کی کیاریوں کو دیکھ کر اس کا دل مچل اٹھا اور اس نے مالی سے پانی کا پائپ لے کر خود پودوں کو پانی دینا شروع کر دیا. گلاب اور چنبیلی کے پھولوں پر پڑتی پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی. زرمینے پوری توجہ اور خوشی سے پھولوں کو نہلا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی. اسی وقت سردار بہرام خان حویلی کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا. اس کی نظر سیدھی باغ کی طرف گئی جہاں زرمینے پانی دینے میں مصروف تھی. ہوا کی وجہ سے اس کی چادر بار بار لہرا رہی تھی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. بہرام کے قدم وہیں رک گئے اور وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا. اسے آج سے پہلے زرمینے کو اتنا خوش اور پرسکون نہیں دیکھا تھا. اسے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا. زرمینے اپنی ہی دھن میں مگن تھی. اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بہرام اس کے پیچھے آ چکا ہے. اچانک پانی کی وجہ سے بننے والا کیچڑ پر زرمینے کا پاؤں پھسلا اور اس کا توازن بری طرح بگڑا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا تھا. زرمینے کے منہ سے نکلتے نکلتے چیخ رہ گئی تھی. بہرام نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا تھا. تو یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ زرمینے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا. یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں وقت جیسے تھم سا گیا. زرمینے بہرام کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ خوف کے مارے بہرام کی بازو پر جمے ہوئے تھے. بہرام کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی تاکہ وہ گر نہ جائے اور دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا. زرمینے نے گھبرا کر سر اٹھایا تو اس کی نظریں سیدھی بہرام کی آنکھوں سے ٹکرائی. بہرام کی آنکھوں میں اس وقت فکر کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جذبہ بھی تھا جسے زرمینے فوراً پہچان نہ سکی مگر جذبے کی شدت نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا. باغ میں مکمل خاموشی تھی. صرف ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ اور ان دونوں کے دلوں کی تیز دھڑکنیں تھی. بہرام جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا انسان تھا اس لمحے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. زرمینے کے وجود کی خوشبو اور اس کی قربت نے بہرام کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے. اسے زرمینے کو سیدھا کھڑا کیا مگر ابھی بھی اسے چھوڑا نہیں تھا جسے اسے ڈر ہو کہ دوبارہ گر جائے گی. بہرام نے جھک کر اس کے کانوں میں انتہائی نرمی سے سرگوشی کی. سنبھل کر چلا کرو زرمینے, تمہیں چوٹ لگ جاتی تو مجھے تکلیف ہوتی. بہرام کے لہجے کا گداز اور قربت کے احساس نے زرمینے کے چہرے کو سرخ گلاب کی طرح دہکا دیا. اس نے شرم اور گھبراہٹ میں فوراً بہرام کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے اندر کی طرف بھاگ گئی. اور بہرام وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی. اس اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا. آج اسے یقین ہو چلا تھا کہ لڑکی اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ اس کی دل کی دھڑکن بھی بن چکی ہے. وہ محبت کی اس گرفت میں آ چکا تھا کہ جس سے فرار اب ممکن نہیں تھا. دوسری طرف گاؤں میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی تھی. رحیم داد جو کہ بہرام کے ہاتھوں ذلیل ہو چکا تھا اور جس کی افواہوں والی چال بھی ناکام ہو گئی تھی اب غصے سے پاگل ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر بہرام نے زرمینے کے والدین کو ڈھونڈ لیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اپنی موت کو قریب دیکھ کر اس نے خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. وہ رات کے اندھیرے میں چھپتا چھپاتا بہرام کے مخالف اور دشمن قبیلے کے سردار دلاور خان کے ڈیرے پر پہنچ گیا. سردار دلاور خان اور بہرام کے قبیلے کی دشمنی پرانی تھی, بس کچھ عرصے سے امن معاہدے کی وجہ سے خاموشی تھی. رحیم داد نے اس کی اسی دشمنی کی آگ کو دوبارہ بھڑکانے کا فیصلہ کیا. وہ دلاور خان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور مگرمچھ کے آنسو بہکاتے ہوئے بولا, سردار جی, آج ہمارے علاقے کی عزت خاک میں مل گئی اور کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. بہرام خان نے اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنی روایت کو پاؤں تلے رون دیا ہے. اسے ایک جوان لڑکی کو جیسے ونی ہونا تھا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ مہمان ہے, پورا گاؤں جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے.
کیا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے کہ ایک سردار یوں کھلے عام غیر محرم لڑکی کو حویلی میں رکھے؟ رحیم داد نے بڑی عیاری سے بات کر کے اس طرح پیش کی کہ دلاور خان کا خون کھول اٹھے۔ اس نے مزید کہا، اگر آج ہم خاموش رہیں تو کل کو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بہرام خان سمجھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ دلاور خان جو پہلے ہی بہرام کو نیچے دکھانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، رحیم داد کی باتوں میں آ گیا۔ اسے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور غصے سے بولا، تم سچ کہتے ہو رحیم داد؟ بہرام نے حد پار کر دی ہے، یہ صرف تمہارے گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پختون کلچر کی توہین ہے۔ میں بہرام کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح دلاور خان نے اپنے خاص ایلچی کے ذریعے بہرام خان کو پیغام بھیجا۔ اسے فوری طور پر ایک بڑے جرگے میں طلب کیا جا رہا تھا۔ پیغام صاف اور سخت تھا کہ بہرام خان پر الزام ہے کہ اس نے ایک مشکوک لڑکی کو پناہ دے کر علاقے کی روایت کی توہین کی ہے اور اسے جرگے میں آ کر جواب دینا ہوگا۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ بہرام نے خط پڑھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آگ رحیم داد کی لگائی ہوئی ہے جو اب دشمنوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بہرام جانتا تھا کہ دشمن قبیلے کے جرگے میں شامل ہونا معاملے کو خونی رنگ دے سکتا ہے، لیکن وہ گھبرانے والا نہیں تھا۔ اس نے خط کو مٹھی میں بیچ لیا اور اپنی آنکھوں میں عزم لیے فیصلہ کیا کہ اب آر یا پار کی لڑائی ہوگی۔ حویلی میں دلاور خان کے پیغام کے بعد سے ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ پھیل چکا تھا۔ ملازمین کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دلاور خان اور بہرام خان کے قبیلوں کی دشمنی پرانی ہے اور رحیم داد نے چلتی پر دیر کا کام کیا تھا۔ اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ بہرام خان اپنے اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ پریشان نہیں تھا، بلکہ وہ رحیم داد کی اس چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رحیم داد نے یہ قدم اپنی بوکھلاہٹ میں اٹھایا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا جھوٹ زیادہ چھپ نہیں سکتا۔ بہرام خان کو اپنی طاقت اور سچائی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اسے فکر صرف ایک چیز کی تھی اور وہ زرمینے تھی۔ بہرام کمرے سے نکلا اور سیدھا زرمینے کے پاس گیا۔ زرمینے اپنے کمرے میں بیٹھی لڑس رہی تھی۔ اسے بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ اس کی وجہ سے دو قبیلے آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بہرام کو آتے دیکھا، تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سفید پھڑ گیا خوف سے اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بہرام نے اس کی قریب جا کر انتہائی نرم اور پرسکون لہجے میں کہا، زرمینے، تمہیں یہ سب سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رحیم داد کی آخری کوشش ہے۔ وہ ڈوبتا ہوا تنکا سہارے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اور جانتا ہوں کہ اسے کیسے شکست دینی ہے۔ زرمینے نے بھیگی آنکھوں سے بہرام کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں خوف کے لیے خود کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اس حویلی میں آئی۔ اسے جذبات سے مغلوب ہو کر نہ چاہتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بہرام کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک التجا تھی کہ سردار صاحب، مجھے جانے دے، میری وجہ سے آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے بے گناہ لوگوں کا خون بہے۔ مجھے ان کے حوالے کر دے، جو میرا نصیب ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرام نے اپنی کلائی پر زور پر زرمینے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو محسوس کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زرمینے کے ہاتھ پر رکھا اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھو زرمینے، میں وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حفاظت کروں گا اور بہرام خان اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ میں اکیلا ہی اس سے نپٹ لوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ بہرام کے مضبوط لہجے اور لفظ نے زرمینے کو تھوڑا حوصلہ دیا، مگر اس کا دل اب بھی ڈوب رہا تھا۔ جرگے کی رات آ گئی۔ حویلی پر گہرا سکوت چھا گیا۔ زرمینے کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر چھت پر آ گئی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر زمینیں کی زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ منڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رب سے دعا کر رہی تھی کہ بہرام کی حفاظت کرے۔ بہرام بھی جاگ رہا تھا۔ اسے زمینیں کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے دیکھنے اس کے کمرے کی طرف گیا تو کمرہ خالی پایا۔ وہ سمجھ گیا اور سیدھا سیڑھیوں سے چھت کی طرف گیا۔ وہاں چاندنی میں نہائی ہوئی زمینیں رو رہی تھی، اس کے کندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ بہرام کا دل یہ منظر دیکھ کر کٹ سا گیا۔ وہ آہستہ سے قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ بہرام نے نرمی سے اسے پکارا اور زمینیں نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہرام مزید اس کے قریب آ پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ زرمینے نے نظریں جھکا لی اور روتی ہوئی آواز میں بولی، یقین ہے، مگر ڈر لگتا ہے کہ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اب کیوں میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہیں؟ میں تو صرف ایک اجنبی لڑکی ہوں، ایک مہمان ہوں۔ بہرام سے اب ضبط ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرمینے کو دونوں شانوں سے تھاما اور سے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا وہ طوفان تھا جو اب رو کے نہیں رک رہا تھا۔ اسے زرمینے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے باہری لہجے میں کہا، اجنبی؟ نہیں زرمینے، تم اب اجنبی نہیں ہو، اور نہ ہی تم صرف ایک مہمان ہو۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ زرمینے حیرت اور سحرزدگی کے عالم میں سے دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے بات جاری رکھتے ہوئے اپنی محبت کا برملا اظہار کر دیا، تم اس دل کی مالکن بن چکی ہو۔ تم بہرام خان کی زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر اب جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا یا تمہیں کوئی مجھ سے چھین کر لے گیا تو بہرام خان زندہ نہیں رہے گا۔ یہ جنگ صرف تمہاری حفاظت کی نہیں تھی، یہ میری محبت کی جنگ ہے۔ یہ سن کر زرمینے کی سانسیں تھم گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے آنسو رک گئے اور آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ بہرام کی باتوں نے اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ہزاروں وعدے کر رہی تھی۔ چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے نکل کر ان کی محبت کا جیسے گواہ بن گیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور تنہا موجود تھا۔ آج وہ دن تھا جب فیصلہ ہونا تھا حق کے ساتھ، اور باطل کون ہے؟ بہرام اور دلاور کے قبیلوں کے درمیان ہونے والا یہ بڑا جرگہ علاقے کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ ایک وسیع میدان میں دڑیاں بچھائی گئی جہاں دلاور خان اپنے مسلحہ آدمیوں کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور فتح کی مسکراہٹ تھی، کیونکہ رحیم داد نے اسے یقین دلایا تھا کہ بہرام کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ رحیم داد بھی وہیں دلاور خان کے قدموں میں بیٹھا تھا اور اپنی مکاری بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جسے وہ اپنی جیت کا جشن پہلے ہی منا رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں سردار بہرام خان کی گاڑیاں وہاں پہنچی۔ بہرام گاڑی سے اترا اور اس کے ساتھ نہ تو کوئی بھاری لشکر تھا اور نہ کوئی ہتھیار، بس اس کا ذاتی وقار اور سچائی کی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ بہرام نے چلتے ہوئے جرگے کے درمیان اپنی نشست سنبھالی۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر رحیم داد کے دل میں پہلا وسوسہ پیدا ہوا، لیکن اس نے جھٹک دیا۔ جرگے کی کاروائی شروع ہوئی تو دلاور خان نے گرجدار آواز میں پہلا وار کیا اور کہا، سردار بہرام خان، تم پر الزام ہے کہ تم نے ہمارے علاقے کی عزت اور روایت کو پامال کیا ہے۔ ایک لڑکی سے بنی ہونا تھا، تم نے اسے اپنی حویلی میں رکھ کر غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر وہ لڑکی رحیم داد کی بیٹی ہے تو تم مجرم ہو اور تمہیں سزا ملے گی۔ بہرام نے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر کھڑے ہو کر مضبوط لہجے میں جواب دیا، دلاور خان، فیصلہ سنانے سے پہلے حقیقت جاننا ضروری ہے نا، اور میں نے روایت نہیں توڑی بلکہ انسانیت کو بچایا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ رحیم داد سچ بول رہا ہے تو میرا سر حاضر ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ رحیم داد فوراً چیخا، میں سچ بول رہا ہوں سردار، سب بہانے ہیں۔ ابھی بحث جاری تھی کہ اچانک دور سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ سب کی نظر اس طرف گئی۔ پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی جرگے کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے درمیان ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی بھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رحیم داد کا رنگ فک ہو گیا، اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ گاڑیاں جرگے کے بالکل قریب آ کر رکی۔ پولیس کی گاڑیوں سے مسلح جوان تیزی سے نیچے اترے اور گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد لگژری گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ادھیر عمر لیکن باوقار شخص نکلا، جس سے مہنگا ترین 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب واضح تھا۔ یہ زرمینے کے والد احمد صاحب تھے، جو شہر کے جانب خانے بزنس مین تھے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس دفعہ بہرام کے اشارے پر دوسری طرف سے زرمینے کو لایا گیا۔ زرمینے نے جیسے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بیکھ کر روتی ان کی طرف بھاگی۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے۔ یہ منظر اتنا جذباتی اور واضح تھا کہ جرگے میں موجود ہر شخص پر حقیقت کھل گئی۔ کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ رحیم داد اپنی جگہ سے
खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। अहमद साहब ने अपने आंसू पोंछे और बहराम के साथ खड़े होकर एक कागज लहराया और कहा, ये मेरी बेटी ज़मीने है, ये रहीम दाद की बेटी नहीं है। उस शख्स ने उसे बस स्टॉप से अगवा किया था, और ये रही FIR की कॉपी जो मैंने उसी दिन शहर के थाने में दर्ज करवाई थी, और ये रहा मेरी बेटी का शनाख्ती कार्ड। इस जालिम शख्स ने हम पर क़यामत ढा दी थी। अगर सरदार बहराम खान मेरी बेटी को पनाह न देते तो आज मैं अपनी बेटी का चेहरा देखने को भी तरस जाता। ज़मीने ने भी सबके सामने रहीम दाद की तरफ उंगली उठाई और उसकी दरिंदगी की गवाही दी। सच्चाई सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। दिलावर खान शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। जिरगे के बुजुर्गों ने फौरन फैसला सुनाया और रहीम दाद को मुजरिम करार दे दिया था। पुलिस ने रहीम दाद को हथकड़ियां लगा दी। वो चीखता रहा, मुआफिया मांगता रहा, लेकिन बाहर बहराम ने उसे हकारत से देखा और कहा, देख लिया तुमने दिलावर खान, सच को आज नहीं होती है। आज तुम एक मुजरिम का साथ दे रहे थे। दिलावर खान ने अपनी गलती तस्लीम की और बहराम से मुसाफा करते हुए कहा, तुमने बाकी एक सरदार होने का हक अदा कर दिया बहराम खान। रहीम दाद को पुलिस की गाड़ी में डालकर ले जाया गया। मैदान साफ हो चुका था। सच जीत चुका था और झूठ का मुंह काला हो चुका था। लेकिन इस जीत के शोर में बहराम के दिल में एक अजीब सी उदासी उतर रही थी, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई जाहिर होने का मतलब ज़मीने की जुदाई है। रहीम दाद की गिरफ्तारी और जिरगे के फैसले के बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वह खौफ और दहशत जो पिछले कई दिनों से यहाँ के दरो दीवार पर छाई हुई थी, वो खत्म हो चुकी थी। हर तरफ सुकून था, लेकिन ये सुकून बहराम और ज़मीने के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और अब ज़मीने की वापसी का वक्त आन पहुंचा था। ये वही लम्हा था जिसके लिए बहराम ने इतनी जद्दोजहद की थी कि ज़मीने बाहिफाजत अपने घर वालों तक पहुंच जाए। मगर अब जब ये लम्हा आ गया था तो उसे यूं लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार रहा है। दीवान खाने में ज़मीने के वालिद अहमद साहब खड़े थे। उनकी आंखों में तशक्कुर के जज्बात थे। वो बार बार बहराम खान के हाथ थाम कर उसको शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरदार साहब, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। आपने मेरी बेटी की इज्जत और जान दोनों बचाई है। आज के दौर में जब लोग अपने सगे रिश्तों का खून कर देते हैं, आपने एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। मैं और मेरा खानदान ताहयात आपके एहसानमंद रहेंगे। बहराम खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। वो इन तारीफों और शुक्रियों से बहुत दूर किसी और ही दुनिया में था। उसका दिल डूब रहा था। वो जानता था कि चंद लम्हों बाद ही गाड़ी ज़मीने को लेकर चली जाएगी और फिर शायद वो इसे कभी ना देख सके। पास खड़ी बीवी जान अपने बेटे के चेहरे पर मौजूद कर्ब को साफ पड़ रही थी। वो जानती ही थी कि बहराम की खामोशी के पीछे कितना शोर छुपा है। उन्हें यकीन हो गया था कि बहराम ज़मीने के बगैर जी नहीं सकेगा। ज़मीने अपना सामान लेकर आहिस्ता कदमों से चलती हुई बाहर आई। उसके लिए चलना महाल हो रहा था। उसके कदम मनोवजनी हो रहे थे, जैसे जमीन ने उसके पाँव जगड़ लिए हो। उसने बीबी जान की तरफ देखा तो आंखों में आंसू उमड़ आए। बीबी जान ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूमा। ज़मीने ने बामुश्किल खुद को बीबी जान से अलग किया। अब वो अपने वालिद के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। बहराम गाड़ी के दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक बुत की तरह साकित था और अपनी खाली नजरों से जमीन को घूर रहा था। उसे डर था कि अगर उसने ज़मीने को देखा तो वो खुद पर काबू नहीं रख सकेगा। ज़मीने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो उससे रहा नहीं गया। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र सीधी बहराम के चेहरे पर पड़ी। ज़मीने की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और जुदाई का ऐसा गम था जिसे देखकर वो पत्थर भी पिघल जाए। वो खामोश निगाहें बहराम से कह रही थी कि क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? बहराम ने जैसे ही नज़र उठाकर उसकी उन भीगी आंखों को देखा, उसके अंदर का जब्त टूट गया। उसने महसूस किया कि अगर ज़मीने आज चली गई तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। वो तमाम बंधन, तमाम असूल और तमाम खौफ जो उसे रोके हुए थे, मोहब्बत की सैलाब में बह गए। अहमद साहब गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि बहराम ने एक लंबा ढक बढ़ा और तेजी से आगे बढ़ा। उसने कहा, 1 मिनट रुक जाए अहमद साहब। बहराम की आवाज़ में ऐसी गर्ज और दर्द था कि सबके कदम वहीं रुक गए। अहमद साहब ने हैरत से मुड़कर देखा। बहराम उनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थी और चेहरे पर एक अज़्म था। उसने अदब
مگر انتہائی مضبوط لہجے میں احمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، احمد صاحب، میں نے اب تک آپ کی بیٹی کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، اس کی عزت، اس کی جان اور اس کی آبرو کا امین رہا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ احمد صاحب اور بی بی جان خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زمینہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات مکمل کی۔ میں زمینہ کو مہمان کے طور پر رخصت نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا شریک حیات بن کر، اس کا شوہر بن کر تاحیات اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس گھر سے رخصت ہو کر نہ جائے، بلکہ اس گھر کی سردارنی بن کر ہمیشہ یہی رہے۔ کیا مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے آپ؟ یہ سن کر زمینہ کے ضبط کا سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کہ شرما کر نظریں جھکا گئی، اور پھر بہرام کے چہرے کو دیکھا جہاں شرافت اور سچائی کا نور تھا۔ انہیں بہرام کی بہادری اور کردار پر پہلے ہی فخر تھا۔ انہوں نے مسکرا کر بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بہرام خان، مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر محافظ پوری دنیا میں نہیں مل سکتا، جس نے بغیر کسی رشتے کے اس کا اتنا مان رکھا۔ وہ اپنا بنانے کے بعد اسے کتنی عزت دے گا، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ احمد صاحب کے الفاظ سنتے ہی بی بی جان نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا۔ حویلی کا اداس ماحول یکدم خوشیوں میں بدل گیا۔ بہرام نے ایک نظر زرمینے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب جدائی کا غم نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی چمک تھی۔ حویلی کے در و دیوار جو کچھ عرصہ پہلے تک وحشت اور ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے، آج وہاں مسرتوں کا ڈیرا تھا۔ خوف کے وہ کالے بادل جو اس گھر پر منڈلا رہے تھے اب چھٹ چکے تھے۔ ان کی جگہ خوشیوں کی دھن بکھری ہوئی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ پوری حویلی کو روشنیوں، کمکموں اور تازہ پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ فضا میں شہنائیوں کی گونج اور مہندی کی خوشبو نے ایک طلسماتی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یہ صرف دو دلوں کا ملن نہیں تھا بلکہ یہ حق کی فتح اور محبت کی تکمیل کا جشن تھا۔ نکاح کی رات زرینہ کا حسن اپنی انتہا پر تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس وہ حیا اور خوبصورتی کا ایک ایسا شاہکار لگ رہی تھی جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ اس کے چہرے پر موجود حیا کی لالی اور آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ دوسری جانب سردار بہرام خان سفید لباس اور روایتی کلا میں ملبوس اپنی وجیحہ اور باروب شخصیت کے ساتھ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آج وہ چمک اور سکون تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا آغاز تھا۔ نکاح کے بول ادا ہوئے تو فضا قبول ہے کی صداؤں سے مہک اٹھی۔ رخصتی کا منظر دیدنی تھا۔ عام طور پر رخصتی میں جدائی کا غم ہوتا ہے، مگر یہاں آنسوؤں میں بھی اطمینان تھا۔ احمد صاحب نے لرزتے ہاتھوں اور پرنم آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر کا ہاتھ بہرام کی مضبوط ہاتھوں میں دیا۔ انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس شخص نے اجنبی ہو کر بیٹی کی حفاظت کی وہ شوہر بن کر اسے کتنا مان دے گا۔ یہ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک تھی، لیکن یہ ایک لڑکی کے مہمان سے گھر کی مالکن بننے کا سفر تھا۔ زمینہ کو خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ گلاب اور موتیا کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ زمینہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ آہٹ ہوئی۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دروازہ بند کیا اور قدموں کی دھیمی چاپ کے ساتھ زمینہ کے قریب آیا۔ اسی لمحے کمرے میں پرسکون خاموشی چھائی گئی۔ بہرام نے زمینہ کے پہلو میں بیٹھ کر انتہائی نرم اور معرفتگی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا گھونگھٹ الٹا۔ سامنے زمینہ کا چہرہ کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح آیا تھا جس پر شرم و حیا کی عبادت لکھی تھی۔ بہرام کی نظر اس چہرے پر ٹھہر سی گئی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے قرار تھا۔ اسے جھک کر زمینہ کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ یہ ایک محافظ کا اپنی امانت کو اپنانے کا انداز تھا۔ بہرام نے زمینہ کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنی شاندار آواز کے دھیمے سروں میں بولا، زمینہ، آج تم نے میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر مجھے مکمل کر دیا ہے۔ یہ حویلی، یہ سرداری، یہ رتبہ سب ایک طرف ہے اور تمہاری موجودگی ایک طرف۔ تو میری زندگی کا وہ حاصل ہو جس کے لیے میں نے زمانے سے جنگ لڑی ہے۔ پھر بہرام نے پاس رکھی میز سے ایک مخملی ڈبی اٹھائی اور اسے کھول کر زمینہ کے سامنے کر دیا۔ اس میں سونے کی ایک نفیس سیٹ جگمگا رہا تھا، لیکن اس کی چمک بہرام کی آنکھوں کی چمک کے سامنے
مانت تھی۔ بہرام نے وہ ہار اپنے ہاتھوں سے اسے پہناتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ زیور تمہارے حسن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میری محبت اور اس وعدے کی نشانی ہے کہ جب تک بہرام خان کی سانسیں چل رہی ہے تمہاری آنکھوں میں کبھی غم کا سایہ نہیں آئے گا۔ زمینہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ بہرام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کا سمندر موجزن تھا۔ اگلی صبح ولیمے کی تقریب کا اہتمام تھا جو شان و شوکت کی اپنی مثال آپ تھی۔ بہرام کی دعوت پر دشمن قبیلے کے سردار دلاور خان بھی شریک ہوئے اور پرانی رنجشیں بلا کر بہرام کو گلے لگایا۔ نفرتیں مٹ رہی تھی اور محبت جیت رہی تھی۔ ولیمہ کے اختتام پر جب تمام معززین جمع تھے اور زمینہ نے بہرام کے کان میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، بہرام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور مائک تھام کر سٹیج کے وسط میں آ گیا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر مجمع پر ڈالی اور اپنی گرجدار مگر پرتاثیر آواز میں گویا ہوا، میرے قبیلے کے غیرت مند لوگوں، آج میں اپنی خوشی میں آپ سب کو شامل کرتے ہوئے اپنی شریک حیات زرمینے کی خواہش پر ایک تاریخی فیصلہ کرنے جا رہا۔ ہمارے علاقے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر ونی کر دیا جاتا ہے، لیکن آج سے یہ رواج ختم۔ آج کے بعد اس سرزمین پر کوئی بیٹی ونی نہیں چڑھے گی۔ ہم بیٹیوں کا سودا نہیں کریں گے بلکہ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ بہرام نے زرمینے کی طرف فخر سے دیکھتے مزید کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ زرمینے کی سرپرستی میں لڑکیوں کے لیے پہلا سکول قائم کیا جائے گا تاکہ ہماری بیٹیاں بھی سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ میری طرف سے اپنی سردارنی کو منہ دکھائی کا ایک تحفہ ہے۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ پنڈال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ بوڑھے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو اور نوجوانوں کے چہرے پر عزم تھا۔ زرمینے نے فخر اور محبت سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے اس کے ایک جملے کو علاقے کا قانون بنا دیا تھا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسی صبح کا آغاز جہاں ظلم کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ شادی کے بعد حویلی کی زندگی میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون آ گیا تھا جس کے لیے دیواریں برسوں سے ترس رہی تھی۔ زرمینے کی آمد نے جیسے ویران گوشوں میں روح پھونک دی تھی۔ اس کی خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی نے بہت جلد اسے پورے خاندان اور قبیلے کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ بہرام جس کی پیشانی پر ہمیشہ شکنیں رہتی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک نرم اور پرسکون مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، مگر قدرت ابھی ان کے ظرف اور محبت کا ایک آخری اور کرا امتحان لینا چاہتی تھی۔ جھیل کی اونچی دیواریں اور لوہے کی سلاخیں بھی انتقام کی اس آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی جو رحیم داد کے بیٹے کے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ تو اپنے باپ کی قید اور اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ تو پھر ایک طوفانی رات جب پہرے دار غفلت میں تھے، وہ موقع پا کر جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے دماغ پر صرف ایک ہی جنون سوار تھا، زرمینے اور بہرام کی بربادی۔ وہ ایک گھنی اور تاریک رات تھی جب چاند بادلوں کی اوٹ سے چھپا ہوا تھا اور ہوا کے تیز جھونکے درختوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ بہرام حویلی کے بیرونی حصے میں کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ ایک اہم نشست پر مصروف تھا، جبکہ زرمینے اپنے کمرے میں اکیلی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے کھڑکی کی طرف سے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دیکھتی، کھڑکی کا شیشہ چھن سے ٹوٹا اور رحیم داد کا بیٹا ہاتھ میں چمکتا ہوا زہر آلود خنجر لیے کمرے میں کود گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ بلا کچھ کہے سیدھا زرمینے کی طرف لپکا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر زرمینے نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ڈر کر چیخنے یا کونے میں دبنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹی اور پاس میز پر پڑا ہوا پتیل کا بھاری گلدان اٹھا کر پوری قوت سے حملہ آور کے سر پر دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع وار کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گلدان ٹوٹنے اور چیزیں گرنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونجی تو باہر بیٹھے بہرام کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے فوراً خطرے کا احساس ہوا اور وہ دیوانہ وار حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ جب بہرام کمرے میں پہنچا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اس کی زرمینے دیوار سے لگی کھانپ رہی تھی اور وہ درندہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرام ایک زخمی شیر کی طرح دہاڑتا اس پر جھکتا۔ ایک زبردست اور فیصلہ کن لڑائی ہوئی مگر حق کی طاقت کے سامنے باطل ٹک نہ سکا۔ بہرام نے اسے دبوچ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ نڈال ہو کر گر نہ گیا۔ اتنی دیر میں گارڈ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے حملہ آور کو رسیوں سے جکڑ لیا۔ بہرام نے پلٹ کر زرمینے کو دیکھا جو اب خوف کے اثر سے کانپ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا
اور اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا اور کہا، میں ہوں نا زرمینے، تم بالکل محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خراش نہیں لا سکتا۔ اس خوفناک رات نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا۔ انہیں شدت سے احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہرام نے حویلی کی سیکیورٹی کو ناقابل تسخیر بنا دیا اور زمینے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ حالات معمول پر آئے تو بہرام نے اپنا وعدہ نبھا دے زرمینے کو شہر لے جا کر اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ زرمینے نے بھی ایک بہترین شریک حیات ہونے کا ثبوت دیا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ سردارنی کے بھی فرائض بخوبی نبھائے تھے۔ وہ دونوں علاقے کے لیے ایک مثالی جوڑا بن گئے، جن کی محبت اور ایک دوسرے پر اعتماد کی قسمیں کھائی جانے لگی۔ موسم بدلتے رہے، وقت پڑ لگا کر اٹھتا رہا، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ حویلی میں ایک ننھے مہمان کی کلکاریاں گونج اٹھی۔ اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام شاہمیر رکھا گیا۔ بچے کی آمد نے حویلی کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ بی بی جان کی خوشی دیپی تھی، وہ اپنے پوتے کو گود سے اتارنے کو تیار نہ تھی۔ بہرام نے جب پہلی بار اپنے لختے جگر کو ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے محبت بری نظروں سے زرمینے کے ماتھے کو چوما، پھر جذباتی لہجے میں کہا، تم نے میری زندگی کو وہ تکمیل بخشی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج میرا دامن خوشیوں سے جیسے بھر گیا ہے۔ زرمینے نے مسکراتے ہوئے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے کانٹوں بڑے راستوں سے گزار کر گلابوں جیسی زندگی عطا کی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے بعد مغرب میں ڈوب رہا تھا اور آسمان پر شفق کی سرخ اور سنہری لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ بہرام اور زرمینے حویلی کی چھت پر کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ ننھا شاہمیر پاس ہی قالین پر کھیل رہا تھا اور اس کی ہنسی فضا میں رس کھول رہی تھی۔ اسی اثنا میں گاؤں کی مسجد سے مغرب کی اذان کی روح پروز آواز بلند ہوئی۔ بہرام نے زرمینے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو زرمینے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اجالا آخرکار ہو کر رہتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور ساتھ سچا ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے نفرت کا مقابلہ صبر اور محبت سے کیا، اور دیکھو آج یہ پرسکون شام ہماری جیت کی گواہ ہے۔ زرمینے نے محبت اور فخر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اپنا سر پرسکون انداز میں اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس سمے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، ان دونوں کے دل میں ایک ساتھ دھڑک رہے تھے اور فضا میں ایک ابدی سکون طاری تھا، جہاں اب کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی دشمنی باقی نہیں تھی۔